بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے کچھ گھنٹے بعد عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں پھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی کو جو خواب آیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، اور کیا وہ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے یا عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے۔ شاہ محمود قریشی کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، اس سارے مدعے کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے علم الساعت کے ماہر اور اسپرچل ہیلر مخدوم عطر شاہ صاحب۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ توشہ خانہ جو ہے اس میں کیا لگ رہا ہے، عامر فاروق کیا کریں گے؟ عامر فاروق جو ہیں وہ جو ان کے نام کا عدد بنتا ہے وہ عمران خان کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، یعنی فطری طور پر تو، لیکن عمران خان کی قسمت میں ریلیف لکھا جا چکا ہے۔ ان کا ستارہ جو ہے وہ اس وقت ایک دوہری چال چل رہا ہے۔ ٹیکنیکل نام ہے اس کا علم النجوم میں، جس سے دلچسپی عام ویور کو نہیں ہوتی۔ تو اس وقت ان کے لیے ریلیف اور مسائل دونوں ساتھ ساتھ ہی اکٹھے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا دوسرا بنے گا، ایک ریلیف اگر بند کیا جائے گا دوسرا ریلیف مل جائے گا۔ تو اس وقت وہ ان کا ستارہ دوہری چال پہ ہے، اور جس طرح نون لیگ یا پیپلز پارٹی عمران خان کے مخالفین چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ہونا، وہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اس درجے کا ریلیف بھی شاید فوری ممکن نہیں ہے جس طرح عمران خان کے سپورٹر چاہ رہے ہیں۔ شاہ جی عمر عطا بنیال پہلی سماعت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس ابھی رہائی لکھنے لگے ہیں، رہائی کا آرڈر عطا بنیال صاحب چیف جسٹس پاکستان وہ لکھنے لگے ہیں، اگلی سماعت ہوتی ہے معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بنیال صاحب کے کون سی مصلحت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں مصلحت تو وہ جو اڑے آ رہی ہے اس کا تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن بندیال صاحب جو ہے وہ اپنے آخری دنوں میں بہت اچھا پلے کریں گے۔ 16 ستمبر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی ساری گیم جو ہے وہ کھل کے کریں گے، اور اس میں کافی سارے روشن امکانات بھی ہیں تحریک انصاف کے لیے اور چیئرمین تحریک انصاف کے لیے۔ شاہ جی بڑا امپورٹنٹ سوال، بشریٰ بی بی کیا کر رہی ہیں؟ وہ کوئی انہوں نے کوئی سنا خواب شاب دیکھا ہے کہ اندر کھاتے یہ بات خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے بتایا عمران خان کو جب اٹک جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ آپ کا یہ 60-70 چل رہا ہے نا یہ لمبا ہے؟ اچھا، بشریٰ بی بی کے حوالے سے ایک پہلی چیز تو آپ نے کہا خواب دیکھا ہے انہوں نے کوئی، تو خواب کے بارے میں سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ شرعی طور پر خواب کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر کی جاتی ہے شرعی طور پہ۔ انبیاء کرام نے بھی خواب دیکھے تو ان خوابوں کی تعبیر ہوئی قرآن پاک کی۔ ٹھیک ہے، اس لیے کسی کا خواب دیکھ لینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ اربوں انسان روزانہ دیکھتے ہیں اور ہر خواب کی اپنی اپنی تعبیر ہوتی ہے۔ بشریٰ بی بی نے جو بھی خواب دیکھا علم الرؤیا کی مدد سے اس کی تعبیر کی جائے گی، ان کے خواب کو حقیقت نہیں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، بشریٰ بی بی کے حوالے سے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بہت سارے لوگ اسپیشلی تحریک انصاف کے جو ہمدرد لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کوئی روحانی شخصیت ہے۔ بشریٰ بی بی ہرگز کوئی روحانی شخصیت نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی متصل سلسلہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ تصوف میں فلاں فلاں سلسلہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، بابا فرید کی عقیدت مند ہے، وہ کروڑوں اربوں انسان حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند ہے، لیکن بشریٰ بی بی جو ہے وہ روحانیت کی گیم کی کھلاڑی نہیں ہے، وہ عملیات کی گیم کی کھلاڑی ہے۔ اچھا تو عملیات جو ہیں یہ بالکل ایک علیحدہ فیلڈ ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ موکلات ہوتے ہیں، انہی موکل سفلی جو ہوتے ہیں انہی قابو کر کے مختلف کام جو کیے جاتے ہیں وہ سارے جادو کہلاتے ہیں، اور موکل الوی کو قابو کر کے مختلف موکلات ہوتے ہیں، موکل نوری، موکل قدسی، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو موکل سفلی کو قابو کیے جاتے ہیں اسے آپ جن کہہ لیں، بیر کہہ لیں، شمشانی کہہ لیں، بوتر کہہ لیں، وہ مختلف نام ہوتے ہیں، ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں مختلف، اپنی اپنی ان کی قوت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف موکل الوی ہوتے ہیں جن سے ہم کسی بھی آیت کا وظیفہ کر کے یا کوئی خاص غیر مشرکانہ وظیفہ کر کے جو ایک قوت حاصل کی جاتی ہے اور موکل کو تابع کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو مسلمان عامل ہیں وہ موکل الوی کو قابو کرتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ ان دونوں کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت تو ایک وہ قلب کی پاکیزگی کی فیلڈ ہے
جس کا کوئی نہ کرامات سے تعلق ہے. کرامات ہوتی ہیں بزرگوں کی, لیکن روحانیت کا ایز سچ کوئی کرامات یا پیش گوئیوں سے تعلق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. شاہ جی بڑی مہربانی, آپ نے اس کو بڑا اچھا جو ہے وہ کلیئر کیا. یہ بتائیں کہ عمران خان کی ممکنہ رہائی کب تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, عمران خان کی ممکنہ رہائی جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. زیادہ دور نہیں ہے. زیادہ دور یہ نہیں جو ہے. 1-2 سال والی باتیں چل رہی ہیں یہ ساری فضول گفتگو ہے. اور عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انہیں اپنے عقل اور اطلاعات کی بنیاد پہ کوئی فیصلے کرنے چاہیے, نہ کہ بشرا بی بی کی وہ باتوں میں آ جائے. لیکن میں بشرا بی بی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن بشرا بی بی عملیات کی کھلاڑی ہیں. وہ ممکن ہے کوئی عمل کر کے کوئی اس کا اثرات بھی ہو جاتے ہو, لیکن وہ کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جو خدا کے نور سے دیکھنے والی مومن کی فراست ہوتی ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی, شاہ محمود قریشی, ان کا ذائچہ دیکھیں, ان علم الساعت کی روح سے مجھے بتائیں کہ وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. کیونکہ شاہ محمود قریشی کے بیان اور جو ان سے تفتیش کی گئی ہے اس کی بنیاد پر اٹک جیل میں عمران خان سے تفتیش ایف آئی اے نے کی ہے سائفر کے اوپر. کیا یہ بھی دغا کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس وقت ایک عجیب و غریب مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی نہ تو کوئی نظریاتی ہیں, نہ ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہے, اور نہ ہی وہ اس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو نظریاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ان کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف ان کے پاس آپشن نہیں ہے, دوسری طرف وہ چونکہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بھی ہے, تو اب اس وقت وہ دونوں طرف اچھا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے بھی گیم کر رہے ہیں. اس طرح وہ نہیں ہیں جس طرح آپ کہہ لیں عمر سرفراز چیمہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی عمران خان کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کھڑے جس طرح علی محمد خان یا عمر سرفراز چیمہ جیسے لوگ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی, عمران خان کی جو تکالیف اور مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہر پیش گوئی جو ہم کر رہے تھے, آپ تو نہیں کر رہے تھے, باقی جو لوگ, وہ کچھ جان نہیں نظر آ رہی. 9 مقدمات میں ابھی پھر جو ہے وہ جن میں ضمانت خارج ہوئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ اپیل دائر کر دی گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دے گا یا یہ کام بندیال صاحب کے ہاتھوں سے ہونا ہے؟ دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرح ریلیف نہیں دے گا جس طرح پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے لوگ چاہ رہے ہیں. عین ممکن ہے کچھ 2-3 مقدمات میں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں کچھ ریلیف دے دے, لیکن 5-6 مقدمات میں وہ نہیں دے گی. وہاں سے علم و ساعت کے مطابق انہیں 1/3 ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اور 2/3 ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. لیکن دوسری طرف بندیال صاحب جو ہے وہ ان کی اپنی جو اقدامات ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ اس وقت کی حکومت کے لیے یا کہہ لیں آپ کے صاحبان اقتدار کے لیے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, ان کی خواہشات کے خلاف ان کے کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں, اور وہ بہت سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ کھیل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. مخدوم عطر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. شاہ جی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ خان کے لیے ریلیف جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن وہ والا ریلیف نہیں ہوگا جو تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹرز چاہتے ہیں, اور آنے والا وقت عمران خان کے لیے اچھا ثابت ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.